جہاں پر دینی محفلیں ہوتی ہیں وہاں پر ہمارے قوم کے لوگ نہیں آتے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اگر وہ مسجد ہو، مسجد میں اگر نماز کے لیے بلایا جائے یا کسی دینی محفل میں بلایا جائے، آپ تشریف لے آئیں، بار بار اعلان کیا جاتا ہے، مگر ہماری قوم بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ واہ، صحیح، افسوس ہوتا ہے۔ بے شک۔ یہ چاند پورا بہت بڑا محلہ ہے، تو کیا چاند پورے میں چند ہی لوگ رہتے ہیں کیا؟ ایسا نہیں نا، بہت لوگ رہتے ہیں چاند پورا کے اندر، ایسا نہیں۔ لیکن افسوس ہوتا کہ آپ کے محلے کی مزار، آپ کے محلے کے بزرگ، آپ کے محلے کے نگہبان، آپ کے محلے کے مالک کا عرس ہے، ان کی تقریب ہے، لیکن ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور افسوس ہوتا ہے کہ یہ محفل میں چندہ بھی دیا ہے، اپنا تعاون بھی پیش کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن آنے کے لیے تیار نہیں۔ اور جب صبح روٹی بٹے گی تو مجمع کافی ہوگا، جہاں تک میرا خیال اندازہ ہے۔ تو گویا کہ ہم اپنے عمل سے بتانا چاہتے ہیں کہ قوم مسلم صرف کھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ صحیح، بے شک۔ یہی اندازہ ہوتا ہے اور دل میں یہی خیال آتا ہے دور حاضر کا یہی صرف کھانے ہی کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ جب کھانے کے لیے بلاؤ گے، لنگر کے نام پر، دعوت کے نام پر، ولیمے کے نام پر، 11ویں کے نام پر، 12ویں کے نام پر، کھچڑے کے نام پر، کسی کے نام پر بلاؤ گے کھانے کے لیے، ہم آ جائیں گے۔ حق ہے۔ لیکن ایسے محفل میں جہاں پر ایمان عقیدے کی بات ہو، جہاں پر آپ کو عاشق رسول بنانے کی بات کی جائے، وہاں پر ہم نہیں آتے۔ کیا وجہ ہے؟ بے شک۔ وجہ یہی ہے کہ میرے دل سے روح محمدی نکل چکی ہے، اس کے رسول ختم ہو چکا ہے، بس یہ وجہ۔ ہم دین سے کافی دور ہو چکے ہیں۔ ہر محلے میں، بہرائچ شہر میں تو ماشاءاللہ بہت ساری مسجدیں ہیں، یہ تو خیر باہر کا معاملہ ہے کہ جہاں پر کون سو مسجد نہیں دکھتی، لیکن ہمارے ہاں شہر میں بہت ساری مسجدیں ہیں، بعض محلے ہیں جہاں چار مسجدیں ہوتی ہیں، لیکن ان مسجدوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ چند لوگ ہی خالی آتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسی محفل ہو جہاں پر ناچ ہو، گانا ہو، ڈی جے ہو، گاجا ہو، باجا ہو، سب کچھ ہو، طوائف ناچتے ہو، وہاں پر تو کہنا نہیں پڑے گا، اعلان بھی نہیں کرنا پڑتا ہے کہ آپ لوگ آ جائیے، سونگتے آ جاتے ہیں لوگ، ہمارے قوم کے لوگ۔ جی، یہ المیہ ہے میرے بھائی، المیہ ہے، بات ہنسنے کی نہیں ہے، افسوس کی بات ہے، ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی بات ہے کہ آخر ہم کس حد تک گر چکے ہیں۔ کیا ہم صرف کھانے کے مسلمان بچے ہیں؟ صرف نام کے مسلمان بچے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں عشق محمدی نہیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں؟ میرے بھائی افسوس ہوتا ہے، جبھی تو ہماری مسجدیں ویران ہو گئی، جب سے مسلمانوں نے اپنی مسجدوں کو ویران کر دیا ہے، جبھی سے ہماری مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے۔ اس کے ہم ہی ذمہ دار ہیں، کوئی اور نہیں ذمہ دار نہیں۔ بے شک۔ کیوں؟ جب ہم نے مسجد خالی چھوڑ دیا تو کوئی بھی آگے گھس جائے گا مسجد کے اندر، جو چاہے گا وہ کر جائے گا۔ تو اس کے کہیں نہ کہیں ہم ہی مجرم ہیں۔ افسوس ہوتا ہے ان ماں باپ پر جو اپنے بچوں کو دین کی باتیں سکھاتے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کا بچہ رات بھر دن بھر یہاں وہاں گھومتا رہتا ہے، لیکن ان ماں باپ کو یہ توفیق نہیں ہوتی، بیٹا جاؤ فلاں مقام پر، فلاں مزار پر جلسہ ہو رہا ہے، جا کے وہاں بیٹھ جاؤ، نہیں توفیق ہوتی، نہیں کہتے ہیں، کیونکہ جب خود ہی ماں باپ ایسے ہیں، بچوں کیا حکم دیں گے؟ بے شک۔ جس گھر میں بڑے بے نمازی ہو تو چھوٹا نمازی کیسے بنے گا؟ ہے نا بھائی؟ بولو بولو بھائی، بیٹا آپ لوگ آگے آگے جب آگے ہوں تو کچھ کہتے سنتے ہوئے اچھا لگتا ہے۔ آپ میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، سننے والوں کا یہ کام نہیں کہ وہ پیچھے بیٹھے، پیچھے بیٹھتے ہیں ایسے لوگ جو داد دیتے ہیں، ہمت دیتے ہیں اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ بے شک۔ آپ لوگ سننے والے ہو، میرے سامنے آئے تو اچھا رہے گا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ اگر وہ چاہتا تو کیڑے مکوڑے پیدا کر دیتا، لیکن اس کا کرم اور احسان ہے، اس نے مجھے انسان بنایا، اور پھر کرم بالائے کرم
उसने हमें मुसलमान बनाया। अगर वो चाहता तो किसी कौम में पैदा कर देता, लेकिन उसने हमें मुसलमान कौम में पैदा किया। बेशक और फिर करम बालाए करम उसने हमें सुन्नी मुसलमान बनाया। उसने हमें सुन्नी मुसलमान बनाया, और सुन्नी मुसलमान में ऐसा मुसलमान बनाया कि हम गौसो ख्वाजा वाले हैं, हम गाजी वाले हैं, हम ख्वाजा वाले हैं, वारसे पाक वाले हैं, साबरे पाक वाले हैं, और सरकार साहब रंग वाले हैं। वाह ये अल्लाह का करम है। सुभान मेरे भाई, मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप अल्लाह वाले हो, यानी अल्लाह वालों के मानने वाले हो, और मुसलमान हो, तो लिहाजा मुसलमान का काम ये नहीं होता कि वो किसी नाच गाने के महफिल में जाके बैठे, बल्कि मुसलमान का काम तो ये होना चाहिए कि नाचने वालों के पैर में बेड़िया पहनाए। लेकिन जब मुसलमान खुद ही नाचेगा तो उसे बेड़िया कौन पहनाएगा? तब हाल ये होगा कि हम पर जालिम हुकूमत मुसल्लत कर जाएगी, और हमें वो डंडे मार मार के हमको अपना सबक याद दिलाएंगे। बेशक सुभान ये लोगों, ए मुसलमानों, तुम इस काम के लिए नहीं थे, अब तुमको सीधा करने के लिए मैं आ गया हूं। अगर ये कहा जाए कि हुकूमत हिंद का को अगर कहा जाए कि वो हम पर मुसल्लत हुई है, तो हमारे अमाल हमारे बदअमाल हैं, ये हमें सीधा करने के लिए हम पर हावी हुई है। फिर भी हमें कोई होश नहीं आ रहा, हम होश के नाखून नहीं ले रहे, हम नहीं जाग रहे हैं, ऐसा सो रहे हैं, ऐसा सो रहे हैं कि पूछो मत। मेरे भाई, आप बेदार हो, आप बेदार हो, अपने मस्जिदों को आबाद करें और अपने मोहल्ले के मकतब को आबाद करें। बेशक आप देखें, मस्जिद में जाओ, नमाजी नहीं, मदरसे में जाओ, जो मोहल्ले मकतब होते हैं उनमें बच्चे पढ़ने वाले नहीं। जो मदरसे चल रहे हैं शहर में, इसमें अक्सर बच्चे सब बाहर के देहात के होते हैं। आप देखें, शहर का बच्चा आपको वहां नहीं मिलेगा। क्यों? उसे इस तालीम की कद्र नहीं जानता। मेरे भाई, लिहाजा मैं आपसे इतना सिर्फ कहूंगा कि मेरे भाई, आप अल्लाह वालों को मानने वाले हैं, आप उनसे मोहब्बत करें और उनसे दर से अपने आप को लगा के रखें, क्योंकि जो अल्लाह वालों से जुड़ जाता है वो कभी गुमराह नहीं होता है। बेशक जो बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता हो जाता है कभी बहकता नहीं है, कभी वहाबी देवबंदी नहीं होता है। आप देखें कि जो इनके दरों से फिर गया वो दर बदर फिरता रहता है, मारा मारा फिरता रहता है, यहाँ भोपाल चिल्लम चिल्ली दिल्लम दिल्ली करता रहता है, लेकिन उसे कभी इनके दरबार नसीब नहीं होता। लिहाजा इन अल्लाह वालों से सच्ची पक्की मोहब्बत करो, और इन अल्लाह वालों ने जिस मिशन के लिए काम किया था वो काम आप करें, उस काम को आगे बढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम। अब खाली एक ही चीज बचा है, तो पढ़ना क्या? सब कुछ हो गई है, तकरीर भी हो गई है, नात मनफत हो गई है, अब खाली क्या? सलाम बचा है। सलाम पढ़ लो। आप पढ़ेंगे?